نظام خلافت کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک شخص کو حکمران چننا ہے، جبکہ ہمارے موجودہ پارلیمانی نظام میں آپ تقریباً 1000 لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، جن میں MNA، MPA، صوبائی اور قومی اسمبلی کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس عمل سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام کا ان انتخابات کے عمل پر اربوں روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر انتخابات کے بعد 5 سال کے لیے ان کی تنخواہیں، ان کے TADA، ان کے گھر کے اخراجات، ان کے بچوں کے اخراجات، ان کے آفیسز کے اخراجات، گاڑیوں کے پیٹرول، پھر ان کے ملازمین، ان کے سیکٹری اور پھر سیکٹریوں کے آگے ملازمین، ان سب کے اخراجات عوام برداشت کرتی ہے اور یہ اکانومی پر اربوں روپے کا بوجھ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ خود بھی کروڑوں روپے الیکشن پہ لگا کر یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، تو جو پیسہ لگائے گا وہ پیسہ نکالے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جس شخص کو حکمران چنتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر آج میں حکمران ہوں تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہوں، اور میں بھی تو پیسہ لگا کر آیا ہوں، مجھے بھی تو اپنا پیسہ واپس چاہیے، اور وہ بھی سود سمیت۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ تمام حکمران طبقہ ایک پیسہ بنانے والی مشین بن جاتا ہے۔ لیکن فرض کریں اگر کوئی شخص ایک اچھا حکمران بننے کی کوشش بھی کرے تو یہ سیاستدان اسے کمزور کرتے ہیں، اسے بلیک میل کرتے ہیں، تو یوں ایک کمزور حکمران آپ کے سامنے آتا ہے جو کسی بھی صورت میں ملک کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ان سیاستدانوں کا اور معاشرے میں موجود کریمنلز اور مفاد پرستوں کا بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے میں موجود کریمنلز اور مفاد پرست لوگوں کو پاور چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی جرم کرے تو انہیں تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان سیاستدانوں کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے کریمنلز کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑا ڈیڈلی کمبینیشن بنتا ہے، ایک کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کے پاس پاور ہوتی ہے، اور یہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ نظام خلافت میں آپ جس وقت ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنا امیر بناتے ہیں تو اسلام بیسیکلی وہ شاخ ہی کاٹ دیتا ہے جس پہ یہ تمام الو بیٹھ کر کرپشن اور معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور یوں جہاں عوام کا اربوں روپیہ بچتا ہے وہیں حکمران بھی آپ کو طاقتور ملتا ہے، اور معاشرے میں موجود کریمنلز اور مفاد پرستوں کی سرپرستی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ نیکسس ٹوٹ جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا کرپشن کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ یوں خلافت کے صرف ایک عمل سے معاشرے میں انتہائی مثبت تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ نظام خلافت کا دوسرا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو چنتے ہیں اور امیر منتخب کرتے ہیں تو اپوزیشن نام کی کوئی مخلوق اس کے سامنے لا کر نہیں بٹھاتے۔ ہمارے پارلیمانی نظام میں حکومت کے ساتھ ساتھ آپ اپوزیشن بھی بناتے ہیں۔ یہ اپوزیشن یہ بات سوچ کر بنائی جاتی ہے کہ یہ حکومت کو راہ راست پر رکھے گی۔ اگر حکومت کوئی کام نہیں کر رہی تو یہ اپوزیشن اسے مجبور کرے گی کہ وہ کام کرے، اگر وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی تو یہ اپوزیشن مجبور کرے گی کہ وہ ٹھیک سے کام کرے۔ اب یہ سوچ تو بہت اچھی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اپوزیشن یہ نہیں چاہتی کہ حکومت اچھا کام کرے اور اگلے 5 سال بھی انہیں مل جائیں۔ اگر اتفاق سے حکومت کوئی اچھا کام کر بھی بیٹھے تو اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے اتنا برا بنا کر پیش کیا جائے کہ عوام ان سے نفرت کرے اور اگلی بار انہیں نہ چنے۔ یوں عوام کے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے آپس میں ان کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری رہتی ہے، اور یہ بات اس ملک کی پروگرس کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ اس صورت تو آپ ایک گھر نہیں چلا سکتے، ایک معاشرہ چلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح نظام خلافت میں جب آپ کسی کو امیر منتخب کرتے ہیں تو ساتھ میں اپوزیشن نام کی کوئی مخلوق اس کے سامنے لا کر نہیں بٹھائی جاتی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظام خلافت میں جب اپوزیشن نہیں ہوتی تو پھر حکمران کو راہ راست پر رکھنے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو اسے ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ نظام خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ کا امیر جسے آپ نے منتخب کیا ہے ایڈمنسٹریٹر لیول پر وہ ایبسلوٹ پاور رکھے گا، یعنی ہر ادارہ اس کے نیچے کام کرے گا اور ہر ادارہ اس کو جواب دہ ہوگا۔ اس کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ اگر ملک کا چیف جسٹس کوئی جرم کرتا ہے تو
تو یہ امیر اسی وقت اسے پھانسی کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ یعنی آپ کا امیر اپنے آپ میں ایک مکمل عدالت بھی ہوتا ہے۔ ہمارے موجودہ نظام میں، جسے ہم پارلیمانی نظام کہتے ہیں، اس نظام میں ادارے آزاد ہوتے ہیں، پارلیمنٹ آزاد ہے، میڈیا آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں، اور ان اداروں کو یہ آزادی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر کام کر سکیں۔ لیکن اسی بات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس پر کبھی گفتگو نہیں کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ادارے اتنے آزاد ہو جائیں کہ کوئی کام ہی نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ انہیں اس دباؤ میں لایا جائے اور ان سے کام کروایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں آزادی کا مطلب رسپانسبلٹی نہیں ہے بلکہ اپرچونٹی ہے، اور لوگ پھر اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس دنیا میں آزادی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، پیغمبر بھی آزاد نہیں ہے، وہ بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ آپ نے اپنے معاشرے میں اداروں کو آزاد کر کے اپنے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر لی ہے کہ اب آپ انصاف بھی بھیک کی طرح مانگتے ہیں اور آپ کو نہیں ملتا۔ انسانی معاشرے میں ہر شخص کو جواب دہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے قاعدے قانون موجود ہونا چاہیے۔ اسی لیے نظام خلافت میں ایک امیر کو مکمل ایڈمنسٹریٹو پاورز دی جاتی ہیں اور ہر شخص اور ہر ادارہ اس کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آئے گا، جو ایڈمنسٹریشن لیول پر ایبسولوٹ پاور رکھتا ہے اور اس کی کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے، تو وہ تو ایک ڈکٹیٹر یا ایک بادشاہ بن جائے گا۔ آپ کا یہ خدشہ بالکل درست ہے، کیونکہ ایبسولوٹ پاور انسان کو ایبسولوٹ کرپٹ کر دیتی ہے۔ لیکن یہیں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نظام خلافت میں حکمران ایڈمنسٹریشن لیول پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، ایبسولوٹ پاور رکھتا ہے، لیکن عوام کے سامنے مکمل جواب دہ ہوتا ہے۔ اور یہ جواب دہی صرف یہ نہیں ہے کہ اگر حکمران ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو آپ 5 سال بعد کسی اور کو ووٹ ڈال کر دوسرے کو منتخب کر لیں۔ نظام خلافت کا کمال یہ ہے کہ اگر حکمران رات کے 2 بجے کوئی غلطی کرتا ہے تو عوام رات کو 3 بجے اس کا احتساب کر کے اسے اقتدار سے الگ بھی کر سکتی ہے۔ اب جب ہم نظام خلافت قائم کریں گے تو ہم اس موجودہ جدید دور کے کمیونیکیشن سسٹم سے فائدہ اٹھائیں گے اور عوام کے لیے ایسا ایکو سسٹم بنائیں گے جس میں عوام حکمران کا فوری احتساب کرنے کے قابل ہو جائے گی اور عوام کے پاس یہ لیگل اور قانونی رائٹ بھی ہوگا۔ اب یہاں تک میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر خلافت کے سٹرکچر کو بہت آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے اس جدید دور میں آپ ایک کمپنی چلاتے ہیں۔ ایک کمپنی میں مختلف بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹرز مل کر کسی ایک شخص کو کمپنی کا CEO منتخب کرتے ہیں، پھر اسے ایبسولوٹ پاور دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کمپنی کو چلانا ہے، ہمیں رزلٹ چاہیے، بہترین ہونے چاہیے۔ نظام خلافت میں عوام بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرح ہوتی ہے اور آپ کا امیر جسے آپ منتخب کرتے ہیں وہ ایک CEO کی طرح ہوتا ہے۔ یہ عوام اپنے اس CEO یعنی امیر کو ہر قسم کی ضروری پاورز دیتی ہے جو اس ملک یا معاشرے کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ نوٹ فرما لیجئے کہ نظام خلافت میں آپ جس شخص کو سلیکٹ کرتے ہیں اسے حکمران نہیں کہا جاتا بلکہ امیر کہا جاتا ہے۔ عام طور پر حکمران کا لفظ بادشاہ، سلطان یا ریاستی سربراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خود قوانین بناتا ہے اور انہیں نافذ کرتا ہے، جبکہ نظام خلافت میں آپ جس شخص کو سلیکٹ کرتے ہیں اسے امیر کہا جاتا ہے، جس کا بنیادی مفہوم قائد، سردار یا کمانڈر ہے، جو عملی معاملات چلاتا ہے لیکن عوام کے مشورے کے ساتھ۔ ایک اور اہم سوال کا جواب سن لیجئے، اپنے ملک کو چلانے کے لیے آپ امیر کتنے سال کے لیے منتخب کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے نظام خلافت میں ایک امیر یا خلیفہ تمام زندگی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پارلیمانی نظام میں ہم حکمران کو صرف 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے، یا آپ اسی حکمران کو دوبارہ منتخب کرتے ہیں یا آپ نئے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب اس پوری ایکسرسائز کے پیچھے جو منطق بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا حکمران ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو 5 سال کے بعد آپ کسی اور شخص کو منتخب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا حکمران ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو پھر اسے 5 سال دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا 5 سال تک آپ اپنی تباہی کا انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے
تو پھر عوام کا اتنا ہی پیسہ دوبارہ لگا کر 5 سال کے بعد اسے دوبارہ منتخب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 5 سال والی پالیسی ہے اس کا ایڈمنسٹریٹر لیول پر اور پالیسی لیول پر بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ جس وقت حکومت کا آخری سال چل رہا ہوتا ہے تو ایڈمنسٹریشن کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ نئی حکومت آئی تو اس نے نئی پالیسیاں بنانی ہیں، نئے معاملات ہوں گے، لہٰذا ان چیزوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو منصوبے چل رہے ہوتے ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں اور عوام کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نظام خلافت میں ایک امیر کو تمام عمر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی منصوبے بنائے جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے کنٹینیو رہیں، ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہو کہ اسی شخص نے رہنا ہے اور اسی کی پالیسیاں چلائی جائیں گی۔ جو منصوبے بنائے گئے ہیں انہیں تکمیل تک پہنچانا ہی پڑے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر حکمران کو اقتدار سے الگ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا، اس کی بنیادیں کیا ہوگی؟ نظام خلافت میں امیر کو یا خلیفہ کو معزول کرنے کے لیے 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک وجہ پر بھی اگر وہ پورا اترتا ہے تو اسے اقتدار سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر خلیفہ یا امیر کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا تو آپ اسے اقتدار سے الگ کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر خلیفہ کام کر رہا ہے لیکن آپ کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا یا آپ کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ اسے معزول کر سکتے ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اگر امیر یا خلیفہ کوئی جرم کرتا ہے تو اسی لمحے اسے اقتدار سے الگ کیا جائے گا، کیونکہ اقتدار میں جرم محدود نہیں رہتا بلکہ ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے، یہ کسی وائرس کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کا امیر یا خلیفہ اگر کوئی واضح جرم کرتا ہے تو اسے اسی وقت اقتدار سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ خلیفہ کو معزول کرنے کا پروسیس کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کیا جائے گا جس میں قانونی طور پر عوام خلیفہ کو ان 3 معاملات میں سے کسی ایک معاملے یا تینوں معاملات کی بنیاد پر اقتدار سے الگ کر سکے گی۔